السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نہیں وضو کر رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ انگریز تو نہیں پڑھتا نہ وہ سنتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی چیز ضروری ہو تو انگریز اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا، جب ہاں یا نہ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دینا۔ ویکسین بہت ضروری تھی نا کورونا کی، سب سے پہلے کس نے لگائی؟ انگریز نے۔ ایجاد کس نے کی؟ انگریز نے۔ اچھا جی، سفر انسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا، ضروری کام تھا نا، تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے۔ اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گئے، اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے۔ سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز۔ ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا، آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا، تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا، تو یہ ضروری کام تھا، تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے، اور اس نے کر کے دکھایا۔ آپ جہاز بھی وہی بناتے ہیں۔ نہیں جو لوگ معذرت کے ساتھ، ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے، آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے، یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا، انگریز نے۔ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے۔ تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں۔ تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن ضروری ہے ہی نہیں، اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہوتا، یا تو قرآن ضروری نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ وضو کر رہا ہوں۔ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر، پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ، کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ۔ تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ، جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام۔ وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام۔ سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو، یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے۔ قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ غلط ہے، قرآن نہیں مانتا اس کو۔ قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا، قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کا پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون۔ جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے سے مراد ہم پاکستانی ہو، جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں، یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں۔
میرے پاس آتے ہیں نا کہ اس میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کوٹ سے خلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی, بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا, چینی شارٹ ہونے کا غم تھا, آٹا شارٹ ہو رہا تھا, بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں, کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی, کہتی کوٹ سے کھلا لو, نکلو پتلی گلی سے, اللہ سوائے اس محلے کی خواتین کے, یا جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا, لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا, نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا, یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا, اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا, جو پکایا جاتا ہے, وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا, لکڑیاں بھی تھیں, پکائے کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے, کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا, ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا, اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں, سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا, مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ, میں تھوڑی دیر بات کروں گا, میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, بیان نہیں ہو رہا ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا, ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی, مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب, ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا, عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے, میں دیکھتا رہتا ہوں نا, وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا, وہاں سے یہ آ رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بجری کے ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا, تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا, عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے, ہوائی جہاز جاتے, بحری جہاز جاتے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. کروڑوں روپے کا, اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے, ان کی کرامت تھی, انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز. السلام علیکم. مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو اس مفتی صاحب کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں.